قصہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون۔ قرآن کریم کی روشنی میں آج کے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی یا قصہ موسیٰ کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ اس وقت ملک میں وہی حالات ہیں جو حالات بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جیسے حالات دنیا میں بار بار پیدا ہوں گے اور ہر فرعون راہ موسیٰ آسد کی بات بھی سامنے آئے گی۔ مومن کے لیے بشارت خود قرآن مجید میں نے قصہ فرعون و موسیٰ بیان کرنے کی جو غرض و غایت اور اہمیت بتائی ہے وہ اس کے اپنے الفاظ میں ہے۔ تاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر کے حالات، جن حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بسعادت ہوئی وہ قرآن کے مطابق یہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زندگی میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا ہے کہ اس کے لڑکوں کو قتل کر دو اور اس کی لڑکیوں کو جیتے رہنے دیتا۔ فی الواقع وہ مسودہ لوگوں میں سے تھا۔ یہ جزوی نسل بندی وہ ابتلائی عظیم تھی جس سے نجات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان عظیم سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد ہوا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس حالات میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ فرعون کی یہ دیداگیری اتنی سخت تھی کہ اس سے نجات خود کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دیا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑا دیا جو تم کو سخت تکلیف دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچائے رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یوں کہلواتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ پیدائش موسیٰ علیہ السلام ایسے جاسوسی ماحول میں جہاں ایک زبردست اور ظلم کثریت جہاں چاروں طرف موجود ہو اور ایک مجبور و لاچار اقلیت کے ایک گھر کی خبر رکھتی ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی بچے کی ولادت زیادہ عرصے تک چھپی رہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس خطرے سے نہ صرف آگاہ فرما دیا بلکہ اس کے بچنے کی تدابیر بھی بتا دی، بچے کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کو آئندہ مقام رسالت پر سرفراز کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہانا، ارشاد ہوا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلائے، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کرے، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ دوسرے مقام پر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے اور اسے میرے دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اسی طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت۔ ادھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت، پرورش اور انہیں بائمہ عروج پر پہنچانے کا انتظام فرما رہا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا برا حال ہو رہا تھا، اس کی ممتا تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہ دے گی، اور ہوا بھی یوں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل
اڑا جا رہا تھا وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بنتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ اس کا پتہ نہ چل جائے، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتی حرام کر رکھی تھی۔ اس لڑکی نے اس سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹ لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے